آج فہمی بدایونی کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بڑی چھوٹی بہر کی غزل لے کر حاضر ہوا ہم کہ ہم تو روٹھے تھے آزمانے کو، کوئی آیا نہیں منانے کو۔ ہم تو روٹھے تھے آزمانے کو، کوئی آیا نہیں منانے کو۔ پارساؤں نے غور سے دیکھا، چلتے پھرتے شراب خانے کو۔ صحن کی خاک بام کے تنکے، کچھ تو دے دو دوا بنانے کو۔ اور کتنا بلند ہو جاؤں تیری چوکھٹ پہ سر جھکانے کو۔ کیا ستم ہے کہ مار کر پتھر، بھول جاتا ہے وہ نشانے کو۔ اس نے پر بھی میرے نہیں قطرے، میں تو راضی تھا پھڑپھڑانے کو۔ ہم بڑی دور چل کے آئے ہیں، پاؤں ایک شخص کے دبانے کو۔ ہم تو روٹھے تھے آزمانے کو، میرے پاس روٹنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، میں تو صرف یہ آزمانا چاہ رہا تھا، ٹیسٹ لینا چاہ رہا تھا میں۔ ہم تو روٹھے تھے آزمانے کو، کوئی آیا نہیں منانے کو۔ حالانکہ میرا مقصد یہ تھا کہ روٹ کر کے دیکھے کون کون آتا ہے مجھے منانے کے لیے، کون کون میرے قریب ہے، کس کو میرا روٹنا پسند نہیں ہے، کس کو تکلیف ہوتی ہے وہ آ کے مجھے منائے۔ میں یہی آزمانے کے لیے میں روٹ گیا تھا، ورنہ روٹنے کی وجہ نہیں تھی میرے پاس۔ ہم تو روٹھے تھے آزمانے کو، کوئی آیا نہیں منانے کو۔ کوئی نہیں آیا بیچارے کو۔ پارساؤں نے غور سے دیکھا۔ پارسا مطلب جو گناہ سے بچتے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں، اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ بھئی یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، اس طرح زندگی گزارو۔ تو لیکن جب آ جاتا ہے کوئی بات جب سامنے آ جاتی، پارساؤں نے غور سے دیکھا، چلتے پھرتے شراب خانے کو۔ نشے میں ڈوبے ہوئے پیکروں کو دیکھ کر کے پارسا جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو منع کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، غیر محرم ہے، یہ وہ بھی غور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ جب کوئی شراب خانہ چلتا پھرتا ہوا، کوئی شباب سے بھرپور کوئی پیکر جب سامنے سے گزرتا ہے تو وہ بھی دم ساتھ کر غور سے دیکھتا ہے۔ پارساؤں نے غور سے دیکھا، چلتے پھرتے شراب خانے کو۔ صحن کے خاک بام کے تنکے، کچھ تو دے دو دوا بنانے کو۔ بھئی تم اپنے صحن کی خاک دے دو، یا بام پہ جو تنکے بکھرے ہوئے ہیں نا، تمہارے لیے بیکار ہے، وہی دے دو، کچھ تو دے دو دوا بنانے کو۔ میں ان چیزوں کہتے ہیں کہ بھی جو کم سے کم مقدار میں کوئی چیز ملنا، کہتے ہیں دوا بنانے کو کوئی شے مل جائے تو بھئی یہ بیمار ہوں گے، عشق کے بیمار ہوں گے، تو دوا تو بنانے تو بنتا ہے، تو دوا بنانے کے لیے بھئی کچھ تو دے دو، اپنی صحن کی خاک دے دو، اپنے بام کے تنکے دے دو، میں دوا کچھ علاج کروں، میں اپنی کیا کہتے ہیں اپنے پاگل پن کا میں علاج کروں، اپنی بیماری کا میں علاج کروں، تو کچھ تو دے دو ہمیں۔ صحن کے خاک بام کے تنکے، کچھ تو دے دو دوا بنانے کو۔ اور کتنا بلند ہو جاؤں تیری چوکھٹ پہ سر جھکانے کو۔ تیری چوکھٹ پہ تو میں شروع سے کب سے میں سر جھکا رہا ہوں، سر وہی جھکتا ہے جو اونچا ہوتا ہے، تو اور کتنا بلند ہو جاؤں بھئی، میرا قد اتنا اونچا ہے کہ تمہاری چوکھٹ پہ یوں ہی جھک جاتا ہے، لیکن اور کتنا میں ہو جاؤں، لیکن تمہارے سمجھ میں میری بات نہیں آتی، میری گزارش جو ہے وہ تمہارے کانوں تک نہیں آتی۔ اور میں کتنا بلند ہو جاؤں تیری چوکھٹ پر سر جھکانے کو، تیری چوکھٹ پر اور میں کتنا جھک جاؤں کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ جائے اور تم میری بات مان جاؤ۔ اور کتنا بلند ہو جاؤں تیری چوکھٹ پہ سر جھکانے کو۔ کیا ستم ہے کہ مار کر پتھر، بھول جاتا ہے وہ نشانے کو۔ پتھر اٹھایا، کسی کو نشانہ بنایا، اسے مارا، مارنے کے بعد نشانے کو بھول گیا، کس کو مارا تھا، کیوں مارا تھا معلوم نہیں، لیکن وہ پتھر مار کے بھول جاتا ہے، اس قدر وہ ستمگر ہے وہ۔ کیا ستم ہے کہ مار کر پتھر، بھول جاتا ہے وہ نشانے کو۔ اس نے پر بھی میرے نہیں قطرے، میں تو راضی تھا پھڑپڑانے کو۔ اس نے میری آرزوؤں کی، میرے خوابوں کی، میرے ارمانوں کے پر بھی نہیں قطرے، قطر دیتا تو مجھے منظور تھا، میں پھڑپڑاتا رہتا اس کی یاد میں۔ اس نے پر بھی میرے پر بھی نہیں قطرے چھوڑ دیا، اس نے پر بھی میرے نہیں قطرے، میں تو راضی تھا پھڑپڑانے کو۔ میں تو راضی تھا بھائی، مجھے منظور تھا کہ میں پھڑپڑاتا رہوں، میں تو راضی تھا پھڑپڑانے کو۔ ہم بڑی دور چل کے آئے ہیں، پاؤں ایک شخص کے دبانے کو۔ کہ بھئی ہم ایک لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تب یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ ایک شخص اس بات پہ راضی ہو گیا کہ میں اس کے پاؤں دبا دوں۔ تو ہم بڑی دور چل کے آئے ہیں، پاؤں ایک شخص کو دبانے کو۔ وہ غالب نے کہا نا کہ کہا جو اس نے اسد، خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں داب تو دے۔ تو ہم بڑی دور چل کے آئے ہیں، پاؤں ایک شخص کے دبانے کو۔ فہمی بدایونی کی غزل آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ اسے لائک کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔